ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ وعظم برہانہ وامن والہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد و بے حساب مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اس مہینے کے شروع سے واقعہ ہجرت کے بارے میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں، اور یہ آج کا جمعہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ ایک دو موضوعات جو ہجرت کے متعلق ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اگلے جمعوں کے اندر بیان کیا جائے گا، اور پھر اگلا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بیان کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج بہت بڑا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، اور بڑا معجزہ، عظیم الشان معجزہ جو ہمیشہ قیامت تک کے لیے غیر مسلموں کو چیلنج کرتا رہے گا کہ جتنی چاہو ترقی کر لو اور جتنا چاہو اوپر چلے جاؤ، جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا ہے وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو اپنا دیدار کرایا، تو ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معراج کی حیثیت رکھتا تھا۔ معراج میں اللہ نے حضور پاک کو اپنا دیدار کرایا، اور ہجرت میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق کو اپنا دیدار کرایا۔ معراج میں خدا کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو جگایا، اور ہجرت میں خدا کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو جگایا۔ معراج کی رات حضور کے
ساتھی جبریل تھے اور ہجرت کی رات نبی پاک کے ساتھی صدیق اکبر تھے۔ معراج کے سفر میں جبریل کی منزل سدرۃ المنتہا تھی اور ہجرت کے سفر میں صدیق کی منزل غار ثور تھی۔ وہاں براق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر گیا، اور ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے کندھوں نے وہ کام کیا جو معراج کی رات براق نے کام کیا تھا۔ وہاں پہ معراج کی رات جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرے نبی کی عظمت و شان کی وجہ سے مجھے بڑا مرتبہ اور مقام ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن تیرے نبی کو خوش کرنے کے لیے میں حضور پاک کی امت کی کوئی خدمت کروں۔ تو اللہ پاک نے قیامت کے دن پل صراط پہ جبریل امین علیہ السلام کو اپنے پر بچھانے کا ارشاد فرمایا تاکہ تیرے پر کے اوپر چڑھ کے نبی پاک کی امت پل صراط کو پار کرے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور ہجرت کے سفر میں جب غار ثور کا موقع آیا اور اتنا اونچا غار جہاں آج بھی جانا بڑا مشکل ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا راشن وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، پانی وغیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں۔ اس رات جبریل امین نے ابو بکر صدیق کی یہ خدمت کی کہ تیرے کندھوں پہ حضور سوار ہو کے غار ثور میں جائیں گے اور تیرے قدموں کے نیچے میں پر بچھاؤں گا تاکہ تیرے لیے غار ثور پہ جانا آسان ہو جائے۔ اور غار نے بھی کہا ہوگا یا اللہ، مجھے تو نے اتنا اونچا بنایا ہے کہ تیرے حبیب کا یہاں تک آنا مشقت کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تجھے میں نے بڑا اونچا بنایا ہے، لیکن تجھے کیا پتہ میں نے اپنے نبی کو سارے جہان سے اونچا بنایا ہے، لہذا آج تو نیچے ہو جا اور ابو بکر آسانی کے ساتھ تیرے اندر پہنچ جائے، کیونکہ جو ان کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے وہ کائنات میں سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ادھر مکہ المکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو اپنے بستر پہ سلا کے تشریف لے گئے تھے۔ تو جب صبح ہوئی اور نماز کے لیے مولا علی اٹھے تو کافروں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ رات کو سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صبح علی اٹھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ علی، تیرے نبی کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کیسے پاگل لوگ ہو، پہرا تم دے رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو؟ پہرے دار سے پوچھنا چاہیے نا کہ فلاں کدھر گیا فلاں کدھر گیا۔ تو پہرا تو تم خود دے رہے ہو اور تمہیں نہیں پتہ نبی کہاں گئے ہیں، تو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ وہ جہاں انہوں نے جانا تھا وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کا اللہ ان کو لے گیا ہے۔ مدینہ پاک میں بھی عجیب نظارہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ پاک پہنچے تو ادھر نظارہ ایسا تھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں، وہ ثنیۃ الوداع جو گھاٹی ہے جہاں پہ مہمانوں کو الوداع کہنے کے لیے وہ لوگ باہر نکلا کرتے تھے نا، وہاں آتے تھے اور راہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کب تشریف لائیں گے، کیونکہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک عالم لکھتے ہیں علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے رجال من التاریخ۔
اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے لوگوں کے جذبات کا عالم یہ تھا وَلَا وِاسْتَطَاعَتْ مِنَ الْحُبِّ لَفَرَشَتْ لَهُ الطَّرِيقَ بِقِطَعِ أَكْبَادِهَا حَتَّى يَمْشِي عَلَى قُلُوبِهَا، کہ ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم اپنے دل نکال کے تو نبی پاک علیہ السلام کے راہ کے اوپر بچھا دیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اوپر قدم رکھ کے اللہ کے محبوب مدینہ پاک میں تشریف لائیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ہجرت کا باب اٹھا کے آپ دیکھیں نا تو اس میں اتنے عنوان افروز ہجرت کا واقعہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں جلوہ گر ہوئے تو نوجوان باہر نکل آئے اسلحہ پہن کے، اپنے اپنے دستور کے مطابق جو ان کا رسم و رواج تھا۔ بوڑھے دروازوں پہ کھڑے ہو گئے، عورتیں اور بچے چھتوں کے اوپر چڑھ گئے۔ پورا مدینہ ایسے لگا کہ جیسے سب کے سامنے، جیسے کوئی بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے نا اس دور کے اندر بھی، تو لگتا ہے جیسے سارے ملک کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے زبان سے نعرے لگائے تھے، نعرے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ نعرہ رسالت لگانا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، نعرہ رسالت جو ہے نا، مسلم شریف، صحیح مسلم، بخاری کے بعد جس کا نمبر ہے نا مسلم شریف، اس میں یہ لکھا ہوا ہے یونادون یا محمد و یا رسول اللہ، کہ وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور کیسا منظر ہوگا کہ جب سب سے پہلے بندے کی نظر نبی پاک علیہ السلام کی چہرہ انور پہ پڑی ہوگی، کیونکہ سب جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا تو یقیناً ان کو ایسے لگا کہ جیسے کالے سیاہ بادلوں میں 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا۔ تو انہوں نے اپنے انداز میں عربی زبان کے اندر یہ کہا، کیا کہا کہ فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا۔ آپ کے لیے یہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ عربی ہے نا، تو کسی نے پنجابی میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، وہ یقیناً آپ آسانی سے پڑھ لیں گے۔ ترجمہ یہ تھا کہ جس کی سب سے پہلے نظر پڑی اس نے اشارہ کر کے کہا ہن ہو گیا کم سخالا جے او آ گیا کملی والا جے او آ گیا کملی والا۔ اور مولانا روم کہتے ہیں کہ انہوں نے انتظار کیا تو اللہ کے محبوب ان کے پاس تشریف لے آئے۔ تیرا بھی جذبہ اگر صادق ہوگا اور تیرے دل میں بھی حضور پاک کے دیدار کی تڑپ ہوگی نا، اور رات کو سوتے ہوئے تو درود پڑھ کے سوئے گا، تو کوئی رات ایسی ضرور آئے گی کہ اللہ کے نبی جلوہ گر ہو جائیں گے، کیونکہ جو ان کی انتظار کرتے ہیں وہ پھر ان کو محروم نہیں چھوڑتے۔ مولانا روم کا شعر یہ ہے کہ شب کے چشمم بر جمال یار بود من بخوابم بخت من بیدار بود، کہ رات کو میں حضور پاک کی انتظار میں درود پڑھتا پڑھتا سو گیا، میں سو گیا لیکن میرا مقدر جاگ پڑا، اور اللہ پاک نے مجھے اپنے محبوب کا دیدار نصیب کیا۔ جو سب سے پہلا محلہ آیا تھا مدینہ پاک میں جب حضور داخل ہوئے، وہ حضور پاک کے ننہال کا محلہ تھا، بنی نجار قبیلہ اس محلے میں رہتا تھا۔ اس میں محلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں نا، وہ دفیں لے کر حضور پاک کے راستے کے اوپر آئیں، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر ترانہ پڑھا جو آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ آپ کو بھی یہ شعر آتے ہیں،
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ ایھا المبعوث فینا جئنا بالامر المطاع جئنا شرفت المدینہ مرحبا یا خیر جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر الداعی۔ اور اس کا ترجمہ فی جلندری نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ محبت والوں کی بھی کیا بات ہوتی ہے۔ اس کا بھی کسی نے ترجمہ پنجابی میں کیا ہے کہ اسی کڑیاں بنی نجار دیاں اسی سر سونے تو وار دیاں اسی کڑیاں بنی۔ آج کل اس طرح کی باتیں کرنے سے لوگ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، یہ اس طرح کی سریں لگانا، شعر پڑھنا، یہ پرانا دور۔ یہ پرانا دور نہیں، عشق کا دور ہر دور ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ کو پرانا نظر آتا ہوگا، لیکن اہل محبت کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ان کے خطاب سن کر دیکھیں، ان کے لیے کوئی دور پرانا دور نہیں ہے۔ ہر دور میں چلتا ہے حضور پاک کا سکہ جو ہے نا، ہر دور میں چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب داخل ہوئے نا، تو اب ایک عجیب ولولہ اور جذبہ اور لوگوں کے اندر ایک تڑپ، کیونکہ حضور پاک جیسا مہمان کسی شہر کے اندر آئے تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے گھر پہ تشریف۔ سب نے گھروں کو سجایا ہوا تھا اور سب نے صفائیاں کی ہوئی ہیں، گلیاں بازار صاف کیے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی یہ تمنا کرتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ کسی نے اونٹنی کی مہار پکڑی تو حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، ناقاتی ماموراتن، میری اونٹنی کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ ناقاتی ماموراتن، میری اونٹنی کو حکم دیا گیا ہے، یہ جانتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کا مہمان بننا ہے اور کس نے میرا میزبان بننا ہے۔ مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول، جن کا مزار مبارک ترکی کے اندر استنبول کے اندر ہے، سب سے غریب گھر کے تھے۔ ہاں، تو دل میں خیال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے بڑے بڑے امیر لوگ گھروں کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیونکہ یہ بھی پتہ تھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے، امارت دولت اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ حضور پاک کی نگاہوں میں کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور غریب گھرانے کے اندر پیدا ہوئے اور غریبوں کے ساتھ زیادہ پیار کیا، اور آج اللہ کے نبی مہمان بھی بنیں گے تو کسی غریب کا مہمان ہی بنیں گے۔ ہجرت کی رات جب سارے براق جنت میں خوشیاں منا رہے تھے اور موٹے تازے براق تھے، تو اس دن بھی حضور کی سواری کمزور اور بالکل جو لاچار اور رونے والا براق جو ہے نا، وہ حضور پاک کی سواری بنا تھا، کیونکہ جیڑا روے اوندا کم ہوئے۔ ہاں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ تو نے کوئی تیاری نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس کیا ہے جو میں تیاری کروں؟ تو انہوں نے کہا پھر تیاری یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ لے اور اٹھانا تب جب اللہ کے نبی خود آ کر کنڈی کھٹکائیں۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری نے یہی طریقہ استعمال کیا، مصلی بچھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر سر رکھ لیا، اور اونٹنی جو ہے وہ سیدھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیوں کھڑی ہوئی تھی یہ آپ کو اگلے جمعے یہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے والا ہے۔ اس گھر میں نبی پاک علیہ السلام کے ایک عاشق کا خط پڑا ہوا تھا جو کئی ہزار سال پہلے یہاں سے گزرا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا خط آپ کو پہنچے، اور جیسے 1400 سال کے بعد آنے والوں کو آپ نے اپنی امت میں شامل کرنا ہے، 4000 سال پہلے گزرنے والوں کو بھی اپنی امت میں شامل فرما لینا۔
یہ طباء الاول الحمری کا واقعہ جو ہے نا تاریخ میں بڑا انہوں نے بڑا یعنی ذوق کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گرے پڑے تھے تو کسی نے آ کر کہا اے ابو ایوب اٹھ، تیرے مقدر کا ستارہ چمک چکا ہے۔ تو ابو ایوب نے کہا کہ غلام میں مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ گر ہو گئے اور بہت دن حضور پاک نے اس گھر میں قیام فرمایا، اور بعض کتابوں کے اندر بڑے محبت والے واقعات اس سفر کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو بکر کی شان میں جو یہاں نقطہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا، اور ابو جہل اور ابو لہب حضور پاک کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی وہ اس ایمان کی اور عشق مصطفیٰ کی اور محبت رسول کی دولت سے محروم رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے اس نگاہ سے دیکھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور یہ محمد رسول اللہ ہے۔ جو رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو مانتا ہے اس کی محبت پائیدار نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے تعلق کی وجہ سے اور دین اسلام کے ساتھ رشتے کی وجہ سے کسی کو مانتا ہے اس کی محبت یہاں بھی کام ہوتی ہے وہاں بھی کام ہوتی ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ چون ابو بکر از محمد یافت دین، کہ جب ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تو گفت ھذا لیسا وجہ کاذبین، تو لوگوں نے کہا ابو بکر تو اتنا بڑا تاجر ہو کر، تجربہ کار ہو کر، سمجھدار بندہ ہو کر تو نے یہ اتنا بڑا سودا کر لیا کہ اپنا پورا عقیدہ اور پورا دین اور سب کچھ چھوڑ کے اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا ہے۔ کچھ نشانی بھی دیکھی ہے، کوئی معجزہ بھی دیکھا ہے، کچھ مطالبہ بھی کیا ہے، کوئی دلیل بھی مانگی ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا دلیل تمہیں دوں؟ گفت ھذا لیس وجہ کاذبین، دیکھو تو صحیح بلا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ اس کا چہرہ جو ہے وہ اس کے سچا ہونے کے دلیل۔ آفتاب آمد دلیل ہے، آفتاب سورج جو ہے وہ خود اپنی دلیل ہوتا ہے۔ گر دلیلت باید از و رو متاب، اگر تجھے سورج کے نکلنے پر دلیل چاہیے تو اس کی طرف دیکھ، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سورج کے نکلنے کی کوئی دلیل، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو ابو بکر صدیق کی حالت تھی۔ اور ابو جہل جو اپنی سرداری کے اندر مارا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا چونہ بدھ بو جہل در از اصحاب درد، دید صد شکل کمر باور نہ کرد، جب وہ اصحاب درد میں سے نہیں تھا تو ایک بار نہیں اگر 100 بار بھی آسمانوں کا چاند ٹوٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو پھر بھی نبی پاک علیہ السلام کو نہ مانتا۔ اس نے دیکھا تھا چاند کو ٹوٹتا ہوا، ایک بار نہیں اگر 100 بار بھی دیکھتا تو وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ماننے والوں میں سے وہ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لیسا وجہ کاذبین، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ
بادشاہ نے ایک دفعہ لیلا کو بلایا اور مجنو کو بلایا، مجنو کو، اور کہا کہ تیری لیلا میں نے دیکھی ہے، کوئی خاص نہیں اس کی شکل و صورت، اور کوئی رنگ اچھا نہیں ہے، کالا رنگ ہے اور شکل و صورت بھی خاص نہیں ہے۔ یہ بادشاہ نے، مولانا روم نے اپنے مسئلے میں بیان کیا ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی شج تم مجنو، گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی، بادشاہ نے کہا کہ اے لیلا تو وہی ہے نا کہ تیری وجہ سے مجنو جو ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہو چکا ہے۔ از دیگر خوباں تو بیشتر نیستی، گفت خامش چو تو مجنو نیستی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وہی لیلا ہوں، تجھے میرا حسن و جمال نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ مجھے دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے۔ ہاں تو چپ ہو جا، کیوں؟ اس لیے کہ تو مجنو نہیں ہے۔ اگر تجھے مجنو کی آنکھ مل جائے تو تو دونوں جہان میرے قدموں کے اوپر قربان کر دے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ کی ضرورت ہے، اور نبی پاک کو دیکھنے کے لیے ابوبکر صدیق کی آنکھ کی ضرورت ہے۔ وہ شیر سعدی نے لکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حمام میں گیا نہانے کے لیے، تو اس دور میں صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مٹی کے ساتھ ہی اپنے جسم کی میل کچیل جو ہے نا وہ صاف کیا کرتے تھے۔ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، تو مجھے حمام والے نے مٹی دی کہ لیے شیخ صاحب یہ لو تو نہا لو۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، مٹی کو میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، کہ تجھ سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ میں تو مست ہو گیا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، تو اس نے کہا میں تو ناچیز بٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایسا ہے کہ میں جہاں رہتی تھی نا میرے اوپر ایک پھول کا پودا جو ہے نا وہ اگایا تھا۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ساتھی نے، میرے دوست نے، میرے ہم نشیں نے، اس کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے کہ میں مٹی ہو کر بھی اس کی صحبت کی وجہ سے مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں اگر مٹی پھول کی صحبت میں رہے تو اس سے پھول کی خوشبو آ سکتی ہے، تو صدیق اگر رسول کی صحبت میں رہے تو اس سے نبوت کی خوشبو کیا نہیں آ سکتی؟ اور صحبت بھی اتنی لمبی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ابو بکر صدیق جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی باہوں میں باہیں ڈال کے آرام کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست کئی کہتے ہیں جی کربلا والوں کی کیا شان ہے، الحمدللہ ہم ان کی شان کا اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ کیا شان ہے ان کی؟ مجھے جب ایران سے کوئی بہت بڑا عالم آیا تھا نا، دلی جا رہا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، بادشاہ وقت میں کی بیوی نے بلایا تھا، نور جہاں نے، تو اس نے کہا تھا کہ پہلے لاہور سے ہو کر آنا، وہاں کچھ درویش لوگ رہتے ہیں ان سے ملاقات کر لینا۔ تو اس کی قسمت کہ وہ لاہور آیا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ تو میاں میر صاحب نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایران سے آ رہا ہوں اور میں نے دلی جانا ہے، وہاں سنا کہ بہت بڑا عالم ہے تو اس سے میں نے مناظرہ کرنا ہے، نور جہاں نے مجھے بلوایا ہے۔ تو میاں میر صاحب نے کہا کہ ایران سے آئے ہو، کبھی عراق بھی گئے ہو؟ ہاں گیا ہوں۔ کبھی کربلا بھی گئے ہو؟ کربلا بھی گیا ہوں۔ کوئی بات تو سناؤ۔ چلو ان کا ذکر سنیں گے، ان کی بات سنیں گے تو دل طبیعت خوش ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا جی ان کی کیا بات کرتے ہیں آپ، ان کی تو عظمت و شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کے آپ کی قبر مبارک کے پاس 70 گز کے اندر کسی کو قبر کی جگہ مل جائے تو وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اگر تو 70
گز کی بجائے 70 میل بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار تھا، کیونکہ وہ جنت کے سردار ہیں۔ لیکن ایک بات تو مجھے بتا کہ امام حسین کو اتنی شان کیسے ملی ہے؟ تو اس نے کہا اپنے نانے سے ملی ہے، محمد رسول اللہ سے ملی ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے ان کو جنت کا سردار بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ امام حسین کی قبر انور کے 70 گز کے اندر جگہ مل جائے قبر کے لیے تو وہ تو بغیر حساب جنت میں جائے گا، تو جو ابو بکر اور عمر آج بھی حضور پاک کی باہوں میں باہیں ڈال کے لیٹے ہوئے ہیں، وہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور ان کے بارے میں تو یہ تو تیرا اپنا عقیدہ ہے نا کہ 70 گز کے اندر بخشا جائے گا اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہ تو حضور پاک کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جتنا حصہ ہے، اللہ نے دنیا پر ہی اس کو جنت بنا دیا ہے۔ ریاض الجنت جس کو آج بھی کہتے ہیں، اور لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں۔ اس نے کہا مجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں، اب میں پیچھے جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسی میں خیر ہے کہ تو پیچھے چلا جا، اور عقیدہ بھی وہی اپنا کہ جو پیچھے والوں کا عقیدہ ہے۔ آگے والے جو ہیں نا وہ نئے نئے عقیدے بنا کے بندے کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو آج میں نے چند یہ باتیں جو ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی آپ کے سامنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور کے پیاروں کے ساتھ پیار کرنے کی، ان کا ادب و احترام کرنے کی، اور بزرگان دین کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا